أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. No photograph at all. Please take your seat. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پاکستان آنے کی وجہ حضرت داتا گنج بخش اور سرکار گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ تھا، لیکن کراچی میں ٹھہرنے کی جو وجہ تھی، جس ذات کے تعلق سے میرے دل میں بے پناہ احترام اور خدمت سنیت کا زبردست احساس رہا، اور پاکستان کی خطابت کے افق پر جو چاند و ستارہ بن کر چمکتا رہا، آج اس کی مسجد میں بھی مجھے موقع مل گیا، میرا آنا وصول ہو گیا. مولانا شفیع کاڑوی کو قدر کی نگاہ سے آپ نے کتنا دیکھا یہ آپ جانے، مگر ہندوستان کے سنی مسلمان ان کے لیے آنکھیں بچھائے رہے یہ میں جانتا ہوں. ہم تو ان لوگوں سے ہیں کہ دکھائی پڑو یا نہ دکھائی پڑو ہم تم سے پیار کرتے رہیں گے. علامہ مولانا شفیع کاڑوی صاحب جب ساؤتھ افریقہ اور ماریشس کے دورے پر تھے تو بس میرے ان کے ملنے میں اتنا ہی فرق ہوا کہ وہ پاکستان کو چلے گئے تو میں ہندوستان سے وہاں پہنچا. لگتا تھا کہ ہمارے ان کے درمیان گویا مشیت نے یہ رابطہ رکھا ہے کہ جتنا وہ چھوڑ دیں میں کروں، جتنا مجھ سے چھوٹ جائے وہ کریں. لیکن فیصلہ ہوتا ہے. اب جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے اس کو ہمیں بچانا ہوگا. تو دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک تو اپنی خدمت سے یاد چھوڑا ہے، ایک اپنی اولاد چھوڑا ہے، اور دونوں کو محفوظ رکھنا ان کی روح کی مسرت کا سبب ہوگا. میں خطیب اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی اس مسجد میں اس موضوع پہ بولتا ہوں جس کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور وہ ہے نماز. نماز کیا ہے یہ تو ہم رسول سے پوچھیں گے، لیکن رسول کیا ہیں چلو نماز سے پوچھیں. کیونکہ نمازی سے پہلے ہم پوچھتے تھے، نمازی سے پوچھتے تھے نمازی صاحب بتائیے رسول کیا ہے. وہ ہمارے گھر میلاد کی مجلس میں بتاتے تھے رسول یہ ہیں رسول یہ ہیں، مان لیتے تھے. آج پرابلم یہ ہے کہ نمازی مارکیٹ میں بکنے لگا، جھوٹ بولنے لگا، پیٹرول ڈالر پر اپنے احساسات کا عنوان بدلنے لگا.
تو ہم نے سوچا کہ بھائی اب تو نمازی دو قسم کے ہیں، اچھے نمازی بھی ہیں، ایسے بھی نمازی ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے، ایسے بھی سجدے ہیں جنہیں دیکھو تو کربلا یاد آئے، ایسے بھی عابد ہیں جنہیں دیکھو تو اطمینان مولا علی یاد آئے، لیکن ایسے بھی نمازی ہیں جو 40 دن میں سب کچھ بیچ ڈالے۔ تو اب اگر ہم نے ایسے نمازی سے پوچھا جو صحیح ہے تو نبی کے بارے میں صحیح معلومات ہو گئی، اگر ایسے نمازی سے پوچھا جو گڑبڑ ہو تو نبی کے بارے میں جانکاری میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا کہ نمازی بک سکتا ہے مگر نماز نہیں بک سکتی، نمازی جھوٹ بول سکتا ہے مگر نماز جھوٹ نہیں بول سکتی، نمازی دور ہو سکتا ہے رب سے مگر نماز دور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے نماز، اس لیے اے نماز تو بتا رسول کیا ہے۔ تو نماز بولی کیا مجھ کو تم نے مولوی سمجھا ہے؟ کیا تم نے مجھ کو خطیب سمجھا ہے کہ تم نے پوچھا نماز بتانے لگے گی؟ اگر جاننا ہے کہ واٹس مائی اوپینین اباؤٹ بیلوڈ پروفٹ، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نماز کی رائے نبی کے بارے میں کیا ہے تو نماز پڑھو، پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے، میں گیا، تم گئے، وہ گئے، سب گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک صاحب نے کہا نماز ایسی پڑھو، ایسے پڑھو، غیر اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ خیر وہ تو کچھ شرافت سے بولے کیونکہ ان کی اردو اچھی تھی، لیکن ان کے گرو لوگ یہ تو حیدرآباد ہوتے ہوئے آئے نا تو ذرا زبان بھول گئی تھی، لیکن جو سیدھے سیدھے دلی کے لہجے میں بول گئے تو بولے فلاں 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 کے خیال سے بھی بدتر ہے اگر نبی کا خیال آ جائے۔ یہ تو کچھ سنبھال کے بولا غیر اللہ کا خیال ہے، بھائی اسی کو میں نے پکڑا کہ اسی کی زبان ذرا صاف ہے، شاید دل بھی صاف ہو جائے۔ اس امید پر اس کو پکڑا، میں نے کہا اچھا تو پڑھ کے بتا دے کہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے، ذرا زور زور سے نماز پڑھ اور غیر اللہ سے بچ کے نکل جا تو جانوں۔ نماز میں تصور غیر اللہ سے بچ کے نکل جا بیٹے، یہ پریکٹیکل کا زمانہ ہے، تھیوری مت بول، پریکٹیکل دکھا۔ غیر اللہ کے خیال سے بچ کر تو نماز پڑھ لے گا تو پڑھ کے دکھا۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی وقت ظہر، میں نے کہا یہ بتا سنت رسول اللہ کی، رسول اللہ یاد آئیں گے کہ نہیں؟ منہ سے بولے گا سنت رسول اللہ کی تو حضور کا خیال آئے گا، بڑا چالو تھا، بولا آئے گا خیال، لیکن نماز کے باہر ہے۔ نیت نماز کے باہر ہے، تو باہر خیال تو آنا چاہیے، نماز کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ میں کہا بہت چالو چیز ہیں آپ، چلو بھئی آپ اندر چلو، اب نماز کے اندر چلو جب نیت باہر ہے، داستانہ پڑھیں گے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو گے؟ کہاں؟ میں نے کہا شیطان الرجیم میں شیطان کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ تو بولے شیطان کے خیال سے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تمہاری کائے کو خرابی ہوگی؟ خرابی تو ہماری ہوگی، شیطان ہم کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے، تم کو تو کر چکا ہے، تمہیں تو کر چکا ہے، اب تمہاری کیا خرابی ہوگی؟ اب رزق تو ہمارا ہے کہ ہمیں خراب کرنے والا ہے۔ اچھا چل بابا، شیطان سے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، آگے چل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں نے کہا رے بھائی تو چلا جا رہا ہے، مطلب بھی سمجھتا ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا تو خدا یاد آئے گا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم کہے گا تو صراط مستقیم یاد آئے گی؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا جب صراط مستقیم یاد آئے گی تو یہ بھی یاد آئے گا کہ جس پر انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ کہا ہاں۔ تو جس پر انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے، تو انعام ہے نبیین پر، انعام ہے صدیقین پر، انعام ہے شہداء پر، انعام ہے صالحین پر۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبی پر، صدیق پر، شہید پر۔ تو جب صراط مستقیم کہے گا تو نبی یاد آئیں گے کہ نہیں؟ صدیق یاد آئیں گے کہ نہیں؟ شہید یاد آئے گا کہ نہیں؟ ولی یاد آئے گا کہ نہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بولا ہم لوگ اتنی تفصیل سے نماز نہیں پڑھتے، اتنی گہرائی سے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جب تیری نماز گہری نہیں ہے تو بحری ہے۔ کتنا بچے گا تو؟ بولا ہم پہلی رکعت۔ اچھا چل سورہ فاتحہ سے اگر تو نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پہ غور نہ کیا تو کم سے کم اس پر تو غور کرو گے نا، اس پہ تو غور کرو گے کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ملانی ہے وہ کون سی ملائی جائے؟ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے امام نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سنو گے ورفعنا لک ذکرک تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفع بعضهم درجات تو کس کا خیال آئے گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے پیچھے سنو گے والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک کا فتح تو کس کا خیال آئے گا؟ جب محمد رسول اللہ سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفعنا لک ذکرک سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ قد جاءکم برہان من ربکم سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ بولا ہم یہ ساری آیتیں پڑھیں کیوں؟ یا اللہ رسول کا خیال نہ آوے پنی کارڈ چھاٹ، یعنی بغض مصطفیٰ کا نتیجہ دیکھو کہ قرآن میں کٹنگ کرنے لگا۔ معلوم ہے جو نبی سے کٹ جاتا ہے وہ سبھی سے کٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو کیا کرے گا؟ کہ آج کل کرسی بڑھوں گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھوں گا۔ میں نے کہا جب قل هو اللہ پڑھے گا تو پڑھتے وقت کل پہ غور کرے گا کہ نہیں؟ اے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ محبوب تم کہو میں ایک تو ہوں، مگر میں اپنے کو ایک کہوں اور ہے، لوگ مجھے ایک کہیں اور ہے، محبوب تم ایک کہو گے تو اور ہے۔ یہاں پہ اب نتیجہ کیا نکلا؟ بتاؤ ایسی نماز جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آیا ہو۔ میں امتی کی نماز نہیں، میرے سامنے تو ایسی بھی نماز ہے، کیا بولوں کیسی نماز ہے؟ اللہ میں قل پہ غور نہیں کرے گا، آیت الکرسی پڑھے گا ہر دم، ہر رکعت میں آیت الکرسی پڑھے گا، ہانٹے گا قرآن میں، یہ پڑھو یہ نہ پڑھو اس میں غیر اللہ کا خیال آ جاتا ہے۔ چل میں نے مان لیا علی سبیل التنزیل، تنزلی کی بنیاد پر تسلیم کر لیتا ہوں، چل بھائی بات آگے بڑھے کچھ
کہ تو نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پہ غور نہیں کیا، اہدنا الصراط المستقیم پہ غور نہیں کیا، قل هو اللہ کے قل پر غور نہیں کیا، سب کچھ بھی نہیں کیا، بچتا بچاتا نبی کے خیال سے اپنے کو سمٹاتا اور حاشیے پر لگاتا، مصطفیٰ جان رحمت کا تخیل دماغ میں آنے نہ پائے، نماز کے اندر ان کا خیال نہ آئے، بچتا بچاتا جب تو دوسری رکعت مکمل کر کے بیٹھے گا تو پھر پھنس جائے گا، پھر پھنس جائے گا۔ رب چاہتا ہی نہیں کہ بچ کے نکل جا، یہ خدا چاہتا ہی نہیں کہ تو بچ کے نکل جا۔ جیسے ہی تو بچ کے پڑھے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، اب تمہیں سلام بھی بھیجنا پڑے گا، نبی کو پکارنا بھی پڑے گا اور نبی کو خطاب بھی کرنا ہوگا۔ تو خدا نے صلاۃ کا سسٹم بنا دیا کہ جن جن باتوں سے کچھ لوگ انحراف کریں گے ان باتوں کو نماز میں لازمی قرار دو تاکہ یہ جھوٹے سمجھے جائیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلام وہ بھی بھیج رہے ہیں اور ہم بھی۔ عجیب اہتمام ہے ہمارا، میلاد میں تو ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھ دیں اور نماز میں بیٹھ کے، اس لیے ہم بیٹھ کے سلام نہیں پڑھتے، جب پڑھنے کو مذائقہ نہیں ہے لیکن ہمارے ذہن میں ایک احترام ہے کہ جو کام نماز میں کرو نماز کے باہر ذرا اس سے ہٹ کے کرو تاکہ نماز کی عظمت پر سوالیہ نشان نہ بنے۔ نماز بہترین عبادت ہے کہ جب بیٹھ کے اس میں سلام پڑھتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جب ہم نماز میں فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر کے گھر میں پڑھ لیا کریں گے تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارا احترام ہے، کوئی واجبی پہلو نہیں ہے، ضروری پہلو نہیں ہے، لیکن احتراماً ایسا ہم کر لیتے ہیں۔ اب ہم لوگ سب گئے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے اتفاق سے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں جانشین محدث اعظم ہند بھی وہاں تھے۔ جیسے میں مسجد میں گیا حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب شہزادہ خلیفہ اعظم مل گئے اور انہوں نے میرا حال پکڑا، کہا میاں آپ آ گئے؟ میں نے کہا امامت کون کر رہا ہے؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا میں امامت نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس وہ دل گردہ نہیں ہے، وہ کلیجہ نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے کہ امامت کروں۔ میرے جن بزرگوں نے امامت کی ہے اس میں ان کی امامت کو میں تاریخ میں پڑھ چکا ہوں، اب میری ہمت نہیں پڑتی بات کو دہرانے کی۔ ویسے بھی میری لولی لنگڑی طبیعت کتنا ٹھہرے گی مسلح پر، اور پھر دوسرے اچھے نمازیوں کا کیا حشر ہوگا جو مجھ سے بہتر سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے پوچھا امامت کس کی؟ کہا آپ کے بڑے بھائی حضرت مدنی میاں صاحب امامت کریں گے۔ میں خوش اندر آیا، دیکھا کہ مغرب کا وقت ہے، میں نے بھی نیت کرتا ہوں، میں 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر، بالکل سیدھے سیدھے میں نے نیت کی۔ کوکب نورانی صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے، اللہ اللہ یہ کون سی نیت ہے؟ ہاشمی میاں آپ انگلینڈ سے آئے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں، مگر یہ نہیں سمجھا کہ یہ لائے کہاں سے ہیں۔ اب کی 3 ملکوں کا دورہ تھا آپ کا، جرمنی کا، بیلجیم کا، ہالینڈ کا، انگلینڈ کا، آخر یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے ہیں؟ پیچھے بڑے بھائی تھے، اللہ اکبر۔ انہوں نے ٹھنکی ماری، حضرت یہ کس بدنیت کی نیت ہے؟ تو میں نے شہزادہ خطیب اعظم سے کہا جناب علی یہ بتائیے یہ مدنی میاں محدث اعظم کے کون ہیں؟ پلیز یہ محدث اعظم کے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو
بڑے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہا بھی چھوٹے بیٹے ہیں؟ کہا مدنی میاں میں دونوں آپ محدث اعظم کے بیٹے. میں نے کہا بھائی بھائی ہوئے؟ کہا. میں نے کہا مدنی میاں بڑے ہیں تو بڑے بھائی ہوئے؟ کہاں بڑے بھائی ہوئے. اللہ کے نزدیک وہ میرے بڑے بھائی. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ مدنی میاں ہمارے سگے حقیقی برادر گرامی ہیں، حقیقی بھائی ہیں. معلوم ہے؟ یہ سچ ہے نا؟ تو آپ مجھے نماز میں سچ بولنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ سچ بولنے سے کیوں روک دیا؟ میں نے سچ تو کہا تھا، 3 رکعت یہ بھی سچ ہے، وقت مغرب یہ بھی سچ ہے، روبہ قبلہ یہ بھی سچ ہے، اللہ واسطے یہ بھی سچ ہے، پیچھے بڑے بھائی کے یہ بھی سچ ہے. ایک محترمہ پرانے زمانے میں، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، ہو سکتا ہے 40 سال پہلے، شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا. بہت پرابلم تھا. وہ ہمارے یو پی کی تھی، یو پی کی، اتر پردیش. اور نماز میں کھڑی ہوئی نیت کرتی ہوں میں، جب اس کو اپنے شوہر سے کے پیچھے نماز سیکھنا ہوا، شوہر نے کہا دیکھ میں تجھ کو سکھاتا ہوں، تو میرے پیچھے پڑھ لے، پھر زنانہ اور مردانہ نماز میں جو فرق ہے وہ فرق بتاؤں گا. کھڑی ہو گئی، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز بھر. وقت عشاء واقعی اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بدھوت بابا کی اللہ اکبر. اس کے لڑکے کا نام بدھوا، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے یو پی بہار کا کہ نام رکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں. پیر کو پیدا ہو پیروا ہے، منگل کو پیدا ہو منگلو ہے، بدھ کو پیدا ہو تو بدھوا ہے، جمعہ کو پیدا ہو جائے تو جمن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نام کیسے لے؟ اپنے شوہر کا نام تو اب جب سے واقعیت بڑی ہے، علم بڑھا ہے، عورتیں نام لے لیتی ہیں. خدا جانے پنجاب کا کیا حال ہے، نام لیتی ہے، کیا سمجھتی ہے نام لینے سے نکال ٹوٹ جائے گا. بڑی بھولی ہے، کبھی نہیں بولی ہے. آپ دیکھیں ہماری ماں بہنوں کا بھولا پن کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. ابھی بھی دیہاتوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے. جب اسپتال میں جاتی ہیں اور ڈاکٹر پوچھتا تمہارا کیا نام ہے، بولے مہر النساء، اور تمہارے شوہر کا کیا نام ہے تو کہے تو بتا دے. ایک سہیلی کو لے کے جائے گی جو شوہر کا نام بتا دے. بتا شوہر تیرا ہے، تعلق دوسری عورت کا رہا ہے. نکاح ٹوٹ جائے گا. ارے بابا نہ نام لو، مگر یہ کیا بات ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیوں؟ مولانا کوکب نورانی صاحب، آپ حضرات اتنے ہی کچے دھاگے سے باندھتی ہیں ہماری ماں بہنوں کو نکاح کے دھاگے میں کہ نام لیتے ہی ٹوٹ جائے. نام لینے سے نہیں ٹوٹتا. شوہر کا نام لینے سے کہیے تو ایسی دلیل دے دوں گی سب کی بیٹھ جائے دماغ میں ایک ہی جملے میں کہ نکاح نہیں ٹوٹتا. شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. ارے بھائی اگر شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے تو کوئی عورت طلاق مانگے کیوں؟ نام لے گھر جائے. اگر نام لینے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو کاہے کو مولوی صاحب کو تنگ کرتے ہو، قاضی جی کو پریشان کرتے ہو اور شوہر کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑتی ہو؟ اگر شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو 3 بار شوہر کا نام لے لے. جاگر حاجی عبد الرحمان، حاجی عبد الرحمان، حاجی عبد الرحمان، معلوم حاجی آنی گئی.
اگر کوئی عبد الرحمان ہو تو اپنے کو نہ سمجھیں. اٹ از اونلی فار ایگزامپل. تو جہالت یہ ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، مگر محبت یہ ہے کہ میں نام نہیں لوں گی. جس پہلی عورت نے نام لینے سے اپنے کو روکا ہے وہ بے وقوف نہیں تھی، وہ جاہل نہیں تھی. اس نے صرف یہ سن لیا تھا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ خدا کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. یہ پیغمبر، جب تم نے میرے شوہر کا تعارف کرا دیا، اور باپ سے بڑا تعلق، ماں سے بڑا تعلق، بھائی بہن سے بڑا تعلق، دادا نانا سے بڑا ہے وہ تعلق، تو آج ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا نام لیں گے، اپنے دادا کا نام لیں گے، اپنے بزرگوں کا نام لیں گے، مگر شوہر کا نام نہیں لیں گے، تاکہ شوہر کی امتیازی شان ہماری عمل سے ظاہر ہو جائے. تو جو عورتوں نے نام لینے پر پابندی لگائی ہے وہ احتراماً، محبتاً، تعظیماً، تکریماً، ان دا آنر آف ہسبینڈ، احترام کے اعتراف میں، تعظیم کے اقرار میں شوہر کا نام نہیں لیا کہ پیغمبر نے جو تفوق، جو فضیلت اور جو عظمت شوہر کی بیان کی ہے، ہمارے عمل سے وہ تفوق ظاہر ہو، اس لیے ہم شوہر کا نام نہیں لیں گے تعظیماً احتراماً. یہ ہماری ماں بہنیں جنہیں ناقص العقل کہنے میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے، فطرت کے فیصلے کا صحیح اعتراف ہے، قدرت کی تخلیق کی سچی پہچان ہے، لیکن یہ ناقص العقل میری ماں بہنیں خدا کی قسم ان کی جماعت کی مولویوں سے بہتر ہیں. یہ ہماری ناقص العقل ماں بہنیں ان کے جماعت کی مولویوں سے، مردوں سے، داڑھی والوں سے بہتر. اس لیے کہ یہ ناقص العقل ہو کر شوہر کی تعظیم کرنا جان گئی، وہ بخاری تک پڑھ گئے اور نبی کی تعظیم کرنا نہ جان سکے. بہرحال میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر امامت کے مطلع پر خدا کرے آج میرے سوا کوئی کھڑا ہو جائے تو میں پیچھے کہوں پیچھے ہی تھی امام. امام کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم کھڑا ہو جائے تو شیخ الحدیث کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام. ایک مریض مصلی پر کھڑا ہو تو پیر و مرشد پیچھے ہوں تو انہیں بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام کے. خان صاحب امامت کر رہے ہوں اور سید صاحب پیچھے کھڑے ہوں تو سید صاحب کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام. کچھی میمن کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہو اور مدینہ منورہ سے کوئی سید صاحب تشریف لائے ہوں تو انہیں بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام کی. کچھی نہیں کہہ سکتے، خان صاحب نہیں کہہ سکتے. اب میں ابا نماز پڑھا رہے ہوں اور ڈبا پیچھے کھڑا ہو، یعنی لڑکا پیچھے کھڑا ہو تو اس کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام. امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. ارے یار کیا تم کیچ کرتے ہو؟ تمہاری بیٹنگ سے اچھی تو مجھے فیلڈنگ لگ رہی ہے. آپ غور کرو، مصلی پر مدنی میاں کھڑے ہیں، میرے سگے بڑے بھائی ہیں. میں ساری دنیا میں انہیں سگا بڑا بھائی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب وہ امامت پر ہوں، وہ خطابت پہ ہوں تو کہہ سکتا ہوں، وہ مدینے میں ہوں تو کہہ سکتا ہوں، وہ خدا کے گھر میں ہوں تو کہہ سکتا ہوں، لیکن امامت پر ہو تو نہیں کہہ سکتا. نماز نے فیصلہ کر دیا. اقبال بولو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ مانے وہ ہائی کورٹ کا مخلص ہے.
جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے اور سپریم کورٹ کا مخالف نہیں ہوا تو جو نماز کا فیصلہ نہ مانے وہ نماز کا مخالف ہے کہ نہیں؟ جو نماز کا فیصلہ نہ مانے، آج میں فیصلہ حاجی سے نہیں حج سے مانگ رہا ہوں، آج میں نمازی سے نہیں نماز سے مانگ رہا ہوں، آج مسلمان سے نہیں اسلام سے پوچھ رہا ہوں، آج نظر سے نہیں نظریے سے پوچھ رہا ہوں، اے نماز تو بتا رسول کا مقام کیا ہے؟ تو نماز کہتی ہے پوچھ لے لوگوں سے کہ امام کو کیا بولتے ہیں۔ جب مدینہ کو میں بڑا بھائی نہیں کہہ سکتا تو یہ نماز کا ججمنٹ ہوا کہ امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے، امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے، تو یہ فجر کا 2 رکعتی امام، یہ مغرب کا 3 رکعتی امام، یہ باقی وقتوں کا 4 رکعتی امام، جب اسے تم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو اسے بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے جو سارے اماموں کا امام، جو نبیوں کا امام۔ اے نماز تو بتا رسول کا مقام کیا ہے؟ کل نادان تو نے سمجھا نہیں، امام کا مقام اور ہے، عوام کا مقام اور ہے۔ تو امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش نماز نے چھوڑی ہے؟ ایک گنجائش ہے، امام کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہیے صاحب آپ بھی سنیں، ایک گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی عمر و عمل میں برکت عطا فرمائے ہمارے نورانی صاحب کو، اب مسجد اور فضو سے فضو تر ہو، جلفہ کریں، بلا لیا انہوں نے، فرض کیجئے مجھے بھی اور مدنی میاں کو بھی، میں آیا، اب آنے کے بعد عصر کا وقت تھا، جماعت ہو رہی تھی، میں جماعت میں شریک ہو گیا، کوئی بات بھائی، عصر کا وقت تھا، عصر کی جماعت ہو رہی تھی، میں شریک ہو گیا، جماعت ختم ہو گئی، باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا مدنی میاں کی ٹیکسی آ گئی، مجھ سے پوچھا حشمی جماعت ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں صاحب جماعت ہو گئی، کہا میرے ساتھ 3-4 آدمی ہیں، میں جماعت ثانی کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا جائیے مسجد میں چلے جائیے، وہیں جماعت ثانی کر لیجئے گا۔ اب شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب اپنے چند مریدوں کو لے کر کے مسجد میں داخل ہوئے، اور میں مسجد کے باہر اپنا بٹوا نکال کے چھالیا کھا رہا، میں اب نماز پڑھ چکا باہر ہوں، اتنے میں علامہ کوکب نورانی صاحب دوڑے آئے، حشوی صاحب کے بڑے بھائی تشریف لائے ہیں۔ میں کہا بڑے بھائی اندر امامت کر رہے ہیں۔ وہ کیا بولا؟ بڑے بھائی اندر امامت کر رہے ہیں، امامت کرنے والوں کو میں نے بڑا بھائی کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ بڑا بھائی کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں ان کی امامت کے باہر ہوں، میں مسجد کے باہر ہوں، میں اقتدا کے باہر ہوں، میں پیروی کے باہر ہوں، تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا امام کی جماعت کے باہر ہو، امام کی پیروی کے باہر ہو، امام کی اقتدا کے باہر ہو، تو میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو، نبی کی پیروی کے باہر ہو۔ ہماری امامت کتنی دیر، ہم کتنی دیر تک بڑے بھائی نہیں ہیں، ہم جتنی دیر تک امامت کریں گے اتنی دیر تک ہم بڑے بھائی نہیں ہیں، ہم فجر میں امامت کریں گے تو فجر میں کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں، اور ظہر میں کریں گے، عشاء میں کریں گے تو کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں، اور اگر 5 منٹ امامت کیا تو ہم 5 منٹ کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں، اگر 10 منٹ امامت کیا تو 10 منٹ کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں، اگر 30 منٹ مطلب جتنی دیر کے لیے امامت ہوتی ہے اتنی دیر تک کے لیے وہ کسی کا بڑا بھائی نہیں ہوتا، تو کوئی 5 منٹ کے لیے امامت کرتا ہے، کوئی 10 منٹ کے لیے امامت کرتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ
کا اور بڑی ہمت کیا شبینے میں تو رات بھر کی امامت کر لیا، تو رات بھر ہم کسی کے بڑے بھائی نہیں، تو 2-4 گھنٹے کی امامت ہو تو 2-4 گھنٹے تک کسی کے بڑے بھائی نہیں، اگر 15-20 منٹ کی امامت ہو تو 15-20 منٹ تک بڑے بھائی نہیں، اگر 3 منٹ کی امامت کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں تو 3 منٹ تک کسی کا بڑا بھائی نہیں۔ تو اے مصطفیٰ تمہاری امامت کتنی دیر کے لیے ہے؟ ہماری امامت تو کہیں 5 منٹ کے لیے ہے، کہیں 15 منٹ کے لیے ہے، کہیں 1 گھنٹے کے لیے ہے، کہیں 2 گھنٹے کے لیے ہے۔ اے نبی تمہاری امامت کیا ہے؟ بولے قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قیامت تک وہ کسی کے بڑے بھائی نہیں، وہ جب علی کے بڑے بھائی نہیں تو کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں۔ علی نے کہا ہے یا رسول اللہ، فاطمہ نے کہا ہے یا رسول اللہ، حسن نے کہا ہے یا رسول اللہ، حسین نے کہا ہے یا رسول اللہ۔ ارے جب خون والے رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ جنون والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ جنون والے کیوں نہیں کہتے؟ اے نماز تو بتا، تو بولی امام کا مقام اور ہے، عوام کا مقام اور۔ انشاءاللہ اور کچھ کہوں گا تو پھر اور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔